لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وعن معاذ رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال لا تشرك بالله إن قتلت أو حرقت ولا تؤقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك بالمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله إلى آخر الحديث رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اس عظیم الشان اجلاس کے صدر محترم اور ناظم اجلاس نیز اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم اور معزز علماء کرام علاقے کے باوقار احباب اور بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں جناب مطیع الرحمان صاحب جنہوں نے کئی بار فون کیے اور اس بستی میں پروگرام کے لیے برابر کانٹیکٹ میں رہے، یہاں تک کہ جب میں منصاہی میں تھا
تو آپ اپنی گاڑی سے کچھ لوگوں کو لے کے وہاں تک پہنچے اور وہاں سے یہ ڈیٹ ان کو ملی اور اس ڈیٹ پر یہ عظیم الشان اجلاس یہاں منعقد ہوا۔ آپ لوگوں کی محنتیں رنگ لائیں اور ایک لمبی مدت کے بعد اور ایک لمبے عرصے کے بعد اس علاقے میں میری آمد ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے، آپ کے اس اجلاس کو قبول فرمائے، اور جو لوگ اس اجلاس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیے ہیں جس طریقے سے بھی اور جس حیثیت سے بھی، اللہ رب العالمین ان کے رزق میں اضافہ فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور جس مقصد کے لیے اجلاس یہاں منعقد ہوا ہے مسجد کی تعمیر و توسیع کے لیے، اللہ رب العالمین اس مقصد میں پوری کامیابی عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی جا چکی ہیں رات کے 12 بجے تک اور اب کہی جا رہی ہیں آپ کے سامنے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، بلکہ پوری آیت بھی میں نے نہیں پڑھی۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں سے ایک چیز کا مطالبہ کیا ہے۔ ہم اور آپ اس دنیا میں آئے ہیں، بے شمار مذہب اس دنیا میں ہیں، لیکن ہمارا جو مذہب ہے جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی مہربانی ہے اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ مذہب دیا ہے، اور اس مذہب کے اندر ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہمیں آپ کو جناب محمد رسول اللہ کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ لیکن ہر مسلمان غور کرے، کیا وہ صرف نام کا مسلمان ہے یا حقیقت میں وہ مسلمان ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک چیز ہے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، اور ایک چیز ہے کیا واقعی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ہیں، لوگ ہمیں مسلمان سمجھ رہے ہیں۔ اب یہ ہمارا دل جانتا ہے اندر سے کہ ہم کمپلیٹ مسلمان ہیں یا نہیں، ہر مسلمان جانتا ہے اس بات کو۔ مجھ سے سوال کرنے کے بجائے اگر آپ اپنے دل سے یہ سوال کریں گے کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، تو آپ کا دل اندر سے آپ کو اس سوال کا جواب دے دے گا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں، اور ہیں تو کتنے پرسنٹ ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے، اور کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اے ایمانوں والو، اے مسلمانوں، تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ایک طرف تو اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں، اے ایمان والو، اور جب ایمان والو کہہ رہا ہے، مسلمانوں کہہ ہی رہا ہے، تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ؟ کیا مومن اور مسلمان وہ ہو سکتا ہے جو اسلام کے اندر پورا کا پورا داخل نہ ہو؟ آپ لوگ ابھی تک سکون نہیں بنا سکے، شانتی نہیں بنا سکے، کیا سنیں گے؟ اس جگہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے کیا؟ تو میرے بھائیوں، مومنوں سے اور مسلمانوں سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، کیا ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔
ہم اور آپ اسلام میں داخل تو ہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہم اور آپ طے کریں کیا پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں؟ کیا جن چیزوں کا اللہ رب العالمین نے کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے نبی نے، کیا ہم ان کاموں کو کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روکا ہے اور اللہ نے جن کاموں سے روکا ہے، کیا ہم ان کاموں سے رک رہے ہیں؟ یہ ہر مسلمان کو کلمہ تو پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ۔ ابھی کسی مسلمان کو کھڑا کر کے کہو اس جلسے میں، بھائی تم مسلمان ہو، کلمہ سناؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، یا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، سب پڑھ دیں گے۔ اور آدمی یہ سمجھ رہا کہ بس یہ کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہم مسلمان ہیں۔ یہ تو آپ نے اسکول میں ایڈمیشن لے لیا ہے، جیسے بچے کی جب فیس جمع ہو جاتی ہے اور ایڈمیشن جب اس کا ہو جاتا ہے تو اسکول میں اس کی انٹری ہو گئی، وہ شخص اب اسکول میں جانے کے لائق ہو گیا، لیکن پڑھ لکھ کر انجینئر تھوڑی بن گیا، ڈاکٹر تھوڑی بن گیا۔ انجینئر اور ڈاکٹر وہ تبھی بنے گا جب اسکول میں انٹر ہونے کے بعد اسکول کے میں جو پڑھایا جا رہا ہے جب تک اس کو پڑھے گا نہیں اور اس پر محنت نہیں کرے گا اور اسکول کے اصول اور ضابطے کو فالو نہیں کرے گا تب تک وہ نہیں بن سکتا، نہ انجینئر نہ ڈاکٹر۔ ہاں اسکول میں اس کی انٹری ہو گئی، بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسلام کے اندر آپ کی انٹری ہو گئی ہے۔ لیکن آپ مسلمان کب بن سکتے ہیں؟ جب اس اسلام کی یونیورسٹی میں جو بتایا گیا ہے اور جو پڑھایا گیا ہے جب تک آپ اس کو فالو نہیں کریں گے، اس کو پڑھیں گے نہیں اور اس پر عمل نہیں کریں گے، تب تک آپ سچے مسلمان اور پکے مسلمان نہیں بن سکتے۔ یہاں یہی چیز کہی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، کلمہ پڑھ کر تم ایمان میں داخل تو ہو گئے، کلمہ پڑھ کر تم اسلام میں داخل تو ہو گئے، لیکن مسلمان ابھی نہیں بنے ہو مکمل۔ مسلمان کب بنو گے؟ جو چیزیں کرنے کی ہیں جب تک ان کو کرو گے نہیں، اور جو چیزیں چھوڑنے کی ہیں جب تک تم ان کو چھوڑو گے نہیں تو مسلمان نہیں بن سکتے۔ وہی ہمیں اور آپ کو غور کرنا ہے۔ اسلام جو ساری دنیا میں سب سے بہتر اور افضل مذہب، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی درشٹی میں اور اللہ کی نظر میں سب سے پیارا اور سب سے محبوب دین اسلام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اب اسلام دیکھیے کیا ہے، اے نبی ہم نے آج اسلام کو مکمل کر دیا۔ وہی اسلام مانا جائے گا جو اللہ کے رسول پر مکمل ہوا اور اللہ کے نبی نے ہمیں دیا۔ اور جو اسلام کا نام لے کر نبی کے بعد بھی جو لوگ کام کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں وہ اسلام کا حصہ نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کے بعد جو چیزیں رائج ہوئی ہیں اور جن کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ کرو بڑا ثواب، یہ کرو بڑا ثواب، وہ اسلام نہیں ہو سکتا۔ اسلام وہی مانا جائے گا جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتوں کا اتمام کر دیا ہے، اپنی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ جو حلال ہونے کی تھی وہ حلال ہو چکی ہیں، جن کو حرام کرنا تھا وہ حرام ہو چکی ہیں۔ اب اس میں کمی اور بیشی نہیں کی جا سکتی ہے، جو جیسا تھا ویسا کر دیا گیا، اب اس میں نہ اضافہ ہوگا، نہ کمی ہوگی، نہ زیادتی ہوگی۔
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اب میں تمہارے اس دین اسلام سے راضی اور خوش ہو گیا۔ اللہ اسی اسلام سے راضی اور خوش ہے۔ یہ جو لوگ بچتے ہٹتے جا رہے ہیں بچے، یہاں ایک ایک کر کے آدمی بیٹھتا جائے، آپ لوگ جاتے جائیے۔ جب ہٹنا ہی تھا تو بیچ میں گھسنا نہیں چاہیے تھا، بس شکل دیکھنے آئے تھے، فوٹو کھینچے اور چل دیے۔ جو جگہ خالی ہوتی جا رہی ہے لوگوں کو دیتے جاؤ، بیچ میں اچھا نہیں لگتا، ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ اس اسلام سے راضی ہے، اللہ اس اسلام سے خوش ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہوا ہے۔ اور یہی دین آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے پیغمبروں کا یہی دین تھا، سارے نبیوں کا یہی دین تھا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَن لَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اے وہ لوگوں جن کو کتابیں دی گئی ہیں، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، سوائم بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی وہ تمہارا بھی کلمہ ہے اور ہمارا بھی کلمہ ہے۔ نوح علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے، ان کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو ان کا بھی یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ نوح جب اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ۔ موسیٰ اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ۔ عیسیٰ جب اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا تھا، لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ۔ اور جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یعنی یہ کلمہ سارے نبیوں کا کلمہ ہے۔ اس دور کے نبی کے حساب سے نبی کا نام تو بدلتا گیا، کبھی لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ موسیٰ رسول اللہ، کبھی لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ، لیکن اب سارے نبیوں کی نبوت کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا گیا۔ اور اب چلے گی تو شمع رسالت چلے گی، اب چلے گا تو دین محمدی چلے گا، اور اب چلے گا تو یہی کلمہ چلے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ نے جتنے بھی نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، سارے نبیوں سے کہا تم میرا پیغام لے کر جا تو رہے ہو، لیکن اگر تمہاری زندگی میں میرے آخری نبی آ جائیں، تمہاری زندگی میں میرے آخری پیغمبر آ جائیں تو تم سب کی نبوت ختم ہو جائے گی، اور تم سب کو ہمارے نبی محمد رسول اللہ پر، آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا، اور ان کے مشن میں ان کی مدد بھی کرنا پڑے گی۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وحکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ۔ یہ آدیش دیا تھا، یہ حکم دیا تھا اللہ نے۔ جتنے بھی نبی اس دنیا میں آئے اللہ نے ان سے وعدہ لیا، ایک اقرار لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، ہم جس رسول کو کتاب و حکمت دے کر دنیا میں بھیجیں گے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر وہ رسول تمہاری تصدیق کرے گا کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبر ہو، تم اللہ کی طرف سے آئے ہوئے سچے رسول ہو، تم جو باتیں لے کر گئے ہو وہ اس کی تصدیق کرے گا۔ لیکن یاد رکھنا، جب وہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان آ جائیں، جب وہ آخری پیغمبر تمہارے درمیان آ جائیں تو آئے سارے پیغمبروں، اے نبیوں، اے انبیاء کرام، تمہارا مشن اور تمہارا کام یہ ہونا چاہیے، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم بھی اس نبی کے اوپر ایمان لے آنا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم بھی محمد رسول اللہ کو آخری نبی مان لینا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور وہ نبی جو مشن لے کر گیا، وہ نبی جو پیغام لے کر گیا، وہ نبی
نبی جو دعوت لے کر گیا تم سب کو اس کی دعوت میں، اس کے مشن میں اس کی مدد بھی کرنا پڑے گی. تمہاری نبوت ختم ہو جائے گی تو میں بھی ایمان لانا پڑے گا آخری نبی پر، محمد رسول اللہ پر. کتنی بڑی بات کہی ہے. اگر نوح، موسیٰ اور عیسیٰ کی زندگی میں محمد رسول اللہ آ جائیں تو نوح کی نبوت ختم، موسیٰ کی ختم، عیسیٰ کی ختم. ان تمام نبیوں کو بھی محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا ہوگا اور محمد الرسول اللہ کی باتوں کو ماننا ہوگا. نبی کی بات پر آمنا و صدقنا کہنا ہوگا. جب نبی کی زندگی میں نوح کی نہیں چل سکتی، جب نبی کی زندگی میں موسیٰ کی نہیں چل سکتی، جب نبی کی زندگی میں عیسیٰ کی نہیں چل سکتی، تو محمد الرسول اللہ کے آ جانے کے بعد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری پیغمبر بن کر اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد، تو نبی کے بعد آنے والے بزرگوں کی بات نبی سے زیادہ کیسے چل سکتی ہے؟ نبی اکرم کے اس دنیا میں آ جانے کے بعد، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہونے والے بزرگوں کی بات کو نبی کی بات سے زیادہ اہمیت کیسے دی جا سکتی ہے؟ اتنی سی بات سوچئے، جب نوح کی نہیں چل سکتی، موسیٰ کی نہیں اور عیسیٰ کی نہیں چل سکتی، اور آسمانی کتابیں جو نازل ہوئی تورات، زبور، انجیل، جب محمد الرسول اللہ کے آ جانے کے بعد تورات، انجیل اور زبور نہیں چل سکتی، تو نبی اکرم کے اس دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد نبی کے بعد آنے والے بزرگوں کی کتابوں کو قرآن و حدیث کا درجہ کیسے دیا جا سکتا ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. ہر مسلمان اگر سمجھ لے تو بہت آسانی کے ساتھ اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے گی. آگے بڑھیے میرے بھائیوں، سارے نبیوں کا یہی دین تھا. اب ہم غور کریں، کیا اس دین کے اندر ہم پورے کے پورے داخل ہیں؟ آئیے، کتنے مسلمان ہیں جو نماز کے پابند ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو ابھی رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، غالباً 2 مارچ سے شروع ہو جائے، کتنے مسلمان ہیں جو رمضان کے مہینے میں پورے کے پورے روزے رکھتے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں جو صاحب حیثیت اور صاحب استطاعت ہیں اور اپنے مال کی پوری زکات ادا کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کتنے مسلمان ہیں جو صاحب حیثیت ہیں اور صاحب استطاعت ہیں اور طاقت ہے ان کے پاس، جو خانہ کعبہ کا جو حج کر کے آئے ہیں؟ کتنے مسلمان ہیں بیٹھے ہیں ابھی نہیں جائیں گے، 2 بیٹیاں اور رہ گئی ہیں، ان کی شادی کر دیں تب فری ہو جائیں گے، پھر جائیں گے حج کرنے. ہر باپ یہی سوچے بیٹھا ہوا ہے. شادیاں کرنا سنت ہے اور حج کرنا فرض ہے، اور کوئی بھی فرض اس لیے ملتوی نہیں ہو جائے گا کہ بیٹے کی شادی کر دو یا بیٹیوں کی شادی کر دو اس کے بعد آپ جائیں گے. آپ کے پاس حیثیت ہو گئی، استطاعت ہو گئی، اب آپ کو اسی وقت حج کرنے کے لیے تیاری کرنا اور جانا ہے. اور یاد رکھنا، اگر بیٹے اور بیٹیوں کی شادی کے انتظار میں رک گئے کہ 2 بیٹیاں ان کی شادی کر کے جاؤں گا، اور ان کی شادیوں سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو آپ کی موت کس حال میں ہو رہی ہے آپ کو یہ پتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مات علی المجوسیہ، یہ آدمی آگ کا پجاری بن کر مرے گا، آتش پرست بن کر مرے گا، مجوسیت کی موت پر اس کی روح نکلے گی. مات علی المجوسیہ، یہ شخص مجوسیت کی موت پر مرے گا. استطاعت ہے آپ کے پاس، کیوں نہیں جا رہے حج کرنے؟ سب بیٹیوں کی شادی کرنا تب جائیں گے. بیٹیوں کی شادی کرو گے ٹھیک ہے، بیٹیوں کی شادی ہو جائے گی، حج کر کے آؤ تب ہو جائے گی. اب ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ بیٹیوں کی شادی میں لاکھوں روپیہ خرچ ہوگا. یہ جو چیز آئی ہے ہمارے ذہن میں، میرے بھائیوں، یہی فضول خرچی نے آج ہمیں فرض عبادتوں سے روک دیا ہے. کس نے کہا ہے کہ بارات آپ اپنے گھر پہ بلائیے؟ اور کس نے کہا ہے کہ آپ 100، 150، 200، 250، 300 آدمیوں کی بارات لے کے جائیے؟ کس نے کہا آپ سے؟ یہ اتنے علماء بیٹھے ہیں اسٹیج پر، اور میں 25 سال سے تقریباً اس ایریے میں، کٹیہار، بہار، پورنیہ، ارریہ اور یہ سب علاقہ میں 25 سال سے دوڑ رہا ہوں، تقریریں کر رہا ہوں، اور بار بار
ہر اسٹیج پر ہماری باتوں میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. آج تک تو کوئی عالم ہمیں بتا نہیں سکا کہ بارات کا ثبوت فلاں فلاں حدیث میں موجود ہے. کہاں لکھا ہے کہ لڑکی والا بھی باراتیوں کو اچھا سے اچھا کھانا کھلائے اور اچھے سے اچھا پلائے اور اچھے سے اچھا ان کی مہمان نوازی کرے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہے؟ کون سا اسلام کہتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ میں اپنے لڑکے کی بارات لے کر آپ کے گھر آ رہا ہوں، آپ کہیے آئیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ 300 آدمی آئیں گے صاحب، آپ کہیے 300 نہیں 400 لائیے. آپ بیٹی والے ہو، میں آپ کو جو تجربہ جو بات بتلا رہا ہوں اس کو گانٹھ باندھ لو. اور کوئی ہے ماں کا لال جو اٹھے اور کہے کہ مولوی جرجیس نے قرآن و حدیث کے خلاف یہ بات کہی ہے، اس کو کہیے کہ 300 نہیں 400 لائیے، 500 لائیے. اور جب یہ سب پہنچ جائیں، آپ سب کو صرف ایک ایک گلاس پانی پلا کے بھگائیے، ایک کپ چائے بھی مت پلائیے. اور آپ ایسا کرنا شروع کر دیں گے نا، اپنے آپ بارات ختم ہو جائے گی. اور جب وہ کہیں کہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں مہمانوں کی، آپ مہمان ہیں کہاں؟ آپ تو میری بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر آئے ہو اور ساتھ میں اتنے لوگ بھی لے کر آئے ہو. مجھے یہ دکھا دو کہ اللہ کے رسول نے کبھی کہا ہے کہ ان باراتیوں کو چائے پلاؤ، کھجور کھلاؤ، پانی پلاؤ اور ان کو کھانا کھلاؤ اور میٹ کھلاؤ، بکرا کھلاؤ، مرغا کھلاؤ اور اچھی سے اچھی مہمان نوازی کرو. آپ ہمیں دکھا دیجیے، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، آپ ایک ایک گلاس پانی پلائیے، وہ بھی بسلری نہیں، چاپا کل کا جو آپ پیتے ہو، اسی ہینڈ پائپ کا جس کا آپ پیتے ہو. اور کہو ٹھیک ہے آپ نکاح کریے اور لے جائیے ہماری بیٹی کو. ہو گیا. 500 نہیں 1000 آدمی کو بلائیے. آپ لڑکی والے کے گھر جا کر 400 500 آدمی بیٹھ کر بوجھ بنو گے. وہ آدمی قرض لے کر بیچارہ آپ کو کھلائے گا پلائے گا اور آپ کے پیٹ کو ٹھوسے گا، بھرو لو. اس آدمی کے اوپر آپ مصیبت بنیں گے جو اپنی بیٹی بھی آپ کو دے رہا ہے. ہم آپ غور کریں کہ کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں. ہمارا دل اندر سے گواہی دے گا. کھولیے اپنے گریبان کے بٹن اور دل سے پوچھئے ہم مسلمان ہیں. جب آپ کا دل کہہ دے کہ ہاں تو اس سے پوچھئے ہم کتنے پرسنٹ مسلمان ہیں. آپ کا دل اندر سے گواہی دے. بہت بڑا کام کر رہے ہیں آپ ماشاءاللہ. ایک مسجد کی تعمیر، ایک مسجد کی توسیع، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے. لیکن یاد رکھیے مسجد تو بن جائے گی، آپ تھوڑی بنائیں گے. جس کے نام پر بن رہی ہے اللہ کا گھر ہے وہ انتظام کر دے گا. آپ کو مسجد بنانے کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ فکر یہ ہونی چاہیے کہ مسجد تو عالی شان بن جائے گی، مسجد میں تو اے سی لگ جائے گا، لیکن اس مسجد میں نماز پڑھنے والوں کی مقدار کتنی رہے گی، اس بات کی فکر ہونی چاہیے. ابھی جرجیت صاحب کا جلسہ ختم ہو جائے گا 1:30 بجے کے آس پاس. تو میرے بھائیوں، اب آپ اپنی جس مسجد میں نماز پڑھتے ہو فجر میں دیکھیے گا اس جلسے کے بعد آپ کی مسجد کتنی بھرتی ہے. آج اٹھیے گا، مسجد میں جائیے گا اور مشاہدہ کریے گا کہ فجر کے اندر اس مسجد میں کتنے نمازی آ رہے ہیں. آپ کی مسجد میں آنے والے نمازی یہ بتا دیں گے کہ آج کا 24 فروری کا یہ جلسہ جو آپ کے ببلا بونا میں ہو رہا ہے یہ کتنے پرسنٹ کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا. صبح میں فجر کی نماز میں مسجد بتا دے گی کہ آپ کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا اور کتنا ناکام ہوا. صبح فجر کی نماز پڑھنے جاؤ تو مسجد سے سوال کر لینا، اے مسجد بتا آج کی رات کا جلسہ کتنا کامیاب ہوا. مسجد کے نمازی آپ کو بتا دیں گے کہ کتنا کامیاب ہوا. مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی رہا برسوں میں نمازی بن نہ سکے. کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں، مسجدوں سے سوال کریے کہ مسجد بتا کتنا جلسہ کامیاب ہوا. مسجد بتا دے گی. کامیاب نہیں ہوا. آدھی رات 1 بجے 1:30 بجے 2 بجے جلسہ ختم کر دیا. جو لوگ پڑھتے بھی تھے وہ بھی نہیں آئے، نیند میں سو گئے ہیں. آپ کی مسجدیں بتا دیں. یہ جلسہ فرض نہیں ہے، نماز فرض. جلسہ آپ نہیں بھی کراتے تو گناہگار نہیں ہوتے، لیکن فجر کی نماز میں اگر آپ مسجد میں نہیں جا رہے ہیں تو گناہگار ہو رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ
आए ईमानों वालों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। आइए चंद चीजें बताता हूं, इन चीजों पर गौर करके अपने आप को टटोलिए और देखिए हम कितने परसेंट मुसलमान हैं। हजरत मुआज इब्न जबल फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की नसीहत फरमाई, 10 बातों की वसीयत फरमाई। इन 10 बातों पर मैं आज के प्रोग्राम में चल तो नहीं पाऊंगा, तर्जमा कर दूंगा, लेकिन कुछ चीजें मैं उठा रहा हूं। सुनिए मेरे भाइयों, हजरत मुआज कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत की। ये 10 चीजें हम गौर करेंगे और हर आदमी सोचे कि ये इस्लाम का हिस्सा है, ये कितनी चीजों पर हम अमल कर रहे हैं। पहली चीज, आए मास ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। आए मास, अल्लाह के साथ कभी भी किसी भी हाल में किसी को शरीक मत करना, शिर्क मत करना। ला तुशरिक बिल्लाहि इन कुतिलता हुर्रिकता, अगर तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, औ हुर्रिकता, या तुझे जलाकर राख कर दिया जाए। अब शिर्क समझते हैं किसे कहते हैं? शिर्क में एक चीज मैं समझाऊंगा, उसी से आपको समझ जाएंगे। शिर्क कहते हैं अल्लाह की जातो सिफात और उसके इल्म और उसकी रुबूबियत और उलूहियत में किसी दूसरे को शरीक करना। मसलन आप ये कहें कि सजदा अल्लाह को है, लेकिन किसी और को भी हम सजदा कर सकते हैं। ये इबादत का नहीं, ताजीमी सजदा। आप इस तरीके की अगर बातें करते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तू मुझे शिफा दे, आए अल्लाह मेरे बाप का इंतकाल हो गया तो उनको जन्नत दे। ये दुआ हम कहीं और जाकर भी कर सकते हैं कि आप हमारे बाप के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मेरे बाप को बख्श दे। या कहीं जाकर हम कहें कि बेटा ने शादी को 20 सालें हो गई हैं, 10 सालें हो गई हैं, बच्चा नहीं हो रहा है, आप हमें अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह से सिफारिश करके मुझे बेटा बेटी दिलवा दो। मेरे भाइयों, आप डायरेक्ट मांगिए। शिर्क को समझने के लिए एक और मिसाल मैं देता हूं आपको। एक चीज होती है कुफ्र और एक चीज होती है शिर्क। इंतहाई मजबूरी में, जहां आपकी जान को खतरा है और कोई आपसे कुफ्र करा रहा है, वहां अपनी जान को बचाने के लिए कुफ्र करना जायज हो जाता है, लेकिन शिर्क करना उधर भी जायज नहीं है। मसलन कोई शख्स आपको पकड़ ले, चाकू निकाल ले, पिस्टल निकाल ले, खंजर निकाल ले और 4-5 लोग आपको पकड़ लें और पकड़ कर कहें कि किसको मानता है? आप कहो अल्लाह को, और वो मारे थप्पड़, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर, अल्लाह का इनकार कर। और ऐसी सूरत में आपकी जान जाने वाली हो और आप जानते हो कि जब तक अल्लाह का इनकार नहीं करेंगे ये आदमी मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। ऐसी सूरत में, ऐसी शक्ल में आप अल्लाह का इनकार कर सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं, जायज। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, अल्लाह नहीं है, हाँ ठीक है, ठीक है, जान बचाने के लिए। लेकिन वो भी जबान से कह सकते हो, दिल में आपको यही रखना पड़ेगा, नहीं हम बस जान बच जाए, हम तो अल्लाह को मानते ही हैं, अल्लाह पर तो हमारा ईमान है ही। सिर्फ अपनी जबान से उनके सामने ये जुमला कह दो कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूं, मुझे छोड़ दो, आपकी जान बच गई। घर आइए, फिर से कहिए कि अल्लाह तू मेरे दिल का हाल जानता है, मैंने दिल से तेरा इनकार नहीं किया था, जाए। ये सब मोबाइल छीनो, तो इनके मोबाइल छीन के दूसरे लोगों जो पीछे खड़े उनको भी डिस्टर्ब करते हैं। क्या करोगे? मौलाना जर्जी साहब की फोटो लेके जन्नती हो जाओगे क्या? एक तो खड़े हैं, दूसरा फोटो और कैमरा। चाहे तो इधर भी बैठ सकते हैं ये लोग। आप लोग जानते हैं कि मेरे नाम पर जब भीड़ हो जाती है तो उसी तरीके का इंतजाम करिए।
اب آئیے ادھر توجہ دیجئے، نہیں سنیں گے بھی نہیں اور سننے بھی نہیں دیں گے. تو اللہ کا ادھر دیکھیے، اللہ کا انکار کرنے سے جان بچ رہی ہے تو بچا لیجئے. اب آئیے دوسری مثال پر، شرک کیا ہوتا ہے؟ اب شرک دیکھیے، وہی 4-5 لوگ آپ کو پکڑے ہوئے ہیں، زبردستی پکڑے ہوئے ہیں، آپ کو مار بھی رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مجھے سجدہ کر، میں سردار ہوں اس قوم کا، یا یہ میرے سردار ہیں میرے قوم کے، ان کو سجدہ کر. جب تک تو ان کو سجدہ نہیں کرے گا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. اب دیکھیے، جب تک تو مجھے یا میرے سردار کو سجدہ نہیں کرے گا میں نہیں چھوڑوں گا، قتل کر دوں گا، مار دوں گا. تو ایسے موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے آپ اس کو یا اس کے سردار کو سجدہ نہیں کر سکتے ہو. یہاں جان جا رہی ہے تو جانے دو، لیکن آپ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہو. سجدہ کر لیا تو شرک ہو گیا. اور یہاں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. ان قتلتا او حرقتا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا کر کوئلہ بنا دیا جائے، راکھ کر دیا جائے، اپنے جسم کو راکھ کروا لینا، لیکن کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کرنا. اللہ کا انکار کر کے جان بچ رہی ہے تو بچا لینا، لیکن غیر اللہ کو سجدہ کر کے اگر جان بچ رہی ہے تو مت بچانا. اپنے آپ کو قتل کروا لینا، اپنے آپ کو مار اگر وہ ٹکڑے ٹکڑے کریں اور جلائیں تو جلوا لینا، لیکن اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے سجدہ نہ کرنا. یہی بات کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی معاذ ابن جبل سے، اے معاذ لا تشرک باللہ شیئا ان قتلتا او حرقتا. اے معاذ، حالات کسی بھی طریقے کے ہوں، چاہے کتنے ناگفتہ ہوں، اور تم سے شرک کرایا جا رہا ہو تو کبھی بھی کسی بھی حال میں اللہ کے ساتھ کچھ بھی شریک مت کرنا. ان قتلتا او حرقتا، اگرچہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ. پہلی چیز. دوسری چیز پر آئیے، ہر مسلمان غور کرے، شرک کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ بچو ان جملوں سے. کبھی کبھی ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا، اوفو کیا ڈاکٹر ہے یار، اس ڈاکٹر نے میرے باپ کو بچا لیا. اوفو میرا بیٹا کتنا بیمار تھا، اس ڈاکٹر کے پاس دوا لینے گئے، اس ڈاکٹر نے میرے بیٹے کو مرنے سے بچا لیا. نکل جاتا ہے ہمارے منہ سے، لیکن بچو ان جملوں سے. احتیاط پر تو آپ کو یہ کہنا چاہیے، کیا شفا دی ہے اللہ نے اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں، اس کی دوا میں. ایک خوراک کوئی کھاتا ہے، اللہ اس ڈاکٹر کی دوا سے شفا دے دیتا ہے. اللہ نے اس ڈاکٹر کی دوا میں ایسی شفا دی کہ میرے باپ بچ گئے، میرا بیٹا بچ گیا. یہ جملے بولیے. جہاں آپ نے یہ بول دیا کیا ڈاکٹر ہے یار، اس نے تو ایسی دوا دی میرے باپ کو مرنے سے بچا لیا، میرے بیٹے کو مرنے سے بچا لیا. ارے میرے بیٹا تو آخری سانسیں لے رہا تھا، ڈاکٹر کیا ڈاکٹر ہے، اس نے بچا لیا. کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں، اگرچہ ہمارے دل میں نہیں ہے، لیکن شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہے. ہمارے گھر میں کتا پلا ہوا ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، رات بھر نگرانی کرتا ہے. چور گھسنے والے تھے ہمارے گھر میں، ڈاکہ ڈالنے والے تھے، کتے نے بھونکنا شروع کر دیا، چور بھاگ گئے. آپ نے صبح اٹھ کر کہہ دیا اوفو اگر گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتے نے چوری بچائی. آپ نے کہہ دیا گھر میں کتا نہیں ہوتا تو چوری ہو جاتی. آپ یہ کہو اوفو اللہ نے اس کتے کی وجہ سے میرے گھر میں چوری بچوا دی. اگر میرے گھر میں، حالانکہ گھر میں کتا نہیں پالا جا سکتا ہے، لیکن ایک مثال میں دے رہا ہوں آپ کو. میرے بھائیو، شرک چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہوتا ہے. لا تشرک باللہ
ان شیئن ان قتلتا او حرقتا، پہلی چیز ہو گئی. دوسری چیز پر آئیے، کیونکہ ایک چیز پر ہم بولنے لگیں گے تو سارا ٹائم اسی میں چلا جائے گا. آئیے دوسری چیز ہم اور آپ غور کریں کتنا شرک کر رہے ہیں. پورے مسلمان ہیں کہ نہیں؟ اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہیں یا نہیں؟ اب دوسری چیز پر غور کیجئے، معاشرے کا زبردست حصہ ہی یہ وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی بھی نافرمانی مت کرنا. والدیک میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ماں بھی اور باپ بھی. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں اور باپ دونوں کی کبھی بھی کسی بھی حال میں نافرمانی مت کرنا. آگے والا جملہ سنو، تھوڑا سا برا لگے گا، اور جو لوگ اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں ان کو تو حقیقت میں برا لگے گا. ہو سکتا ہے کہ جلسے سے اٹھ کے بھاگنے لگیں کہ مولوی میری ہمارے خلاف بول رہا ہے. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ وہ دونوں یعنی ماں اور باپ تمہیں حکم دیں اس بات کا کہ تم میرے گھر سے اہل و عیال سے نکل جاؤ، مال و دولت چھوڑو، یہی رکھ دو جو تم نے کمایا، بھاگو یہاں سے، بھاگو یہاں سے. ان تخرج من اہلک و مالک، اگر وہ تمہیں تمہارے مال سے بے دخل کر دیں اور تمہارے اہل و عیال یعنی بیوی بچوں سے بھی بے دخل کر دیں تو تمہیں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑنا پڑے گا اور اپنا کمایا ہوا مال بھی چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ تو بھی اور تیرا کمایا ہوا مال بھی تیرا نہیں ہے، ابیک تیرے باپ کا ہے. اگر باپ نے تجھے پیدا نہیں کیا ہوتا تو تو کہاں سے کماتا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکا ومالک لابیک، تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کے لیے ہے. اگر وہ کہیں جا بیوی بچے چھوڑ بھاگ یہاں سے، میں تجھے نکال رہا ہوں اپنے گھر سے، تو بیوی بچوں کو چھوڑ کے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ. وہ کہیں کہ سارا مال جو تم نے کمایا چھوڑو یہاں پر، رکھ دو یہاں، اور پھر تمہیں نکال دیں تو تمہیں اپنا مال بھی چھوڑنا پڑے گا. اپنا مال کیا چھوڑو گے اپنے باپ کو؟ باپ کی تو وراثت پہ تو پھل پھول رہے ہو، باپ کے مرنے کا انتظار کر رہے ہو کب مرے اور یہ حصہ ہمیں ملے. میرے بھائیوں، وہ اپنا مال باپ کے لیے کیا چھوڑ کر بھاگے گا؟ یہاں ماں باپ کا مقام و مرتبہ بتایا جا رہا ہے کہ کتنا اونچا ہے، کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں ان کی نافرمانی نہیں کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل سے ملنے گئے بہت دنوں کے بعد. وہ ملک شام میں تھے، جب ان سے ملنے کے لیے گئے دروازے کو کھٹکھٹایا. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی نے دروازہ کھولا. اسماعیل کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ یہ میرے شوہر کے باپ ہیں، یعنی میرے سسر ہیں، معلوم نہیں تھا ان کو. اور ابراہیم علیہ السلام یہ جانتے تھے جب یہ عورت نے دروازہ کھولا تو یہ میرے بیٹے کی بیوی ہی ہوگی. پوچھا بیٹی مجھے اسماعیل سے ملنا ہے. بہو نے جواب دیا بزرگوار سے کہ اسماعیل تو گھر پہ ہے نہیں، وہ تو جنگل کی طرف گئے ہوئے، گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا اس لیے شکار کرنے کے لیے گئے. کوئی جانور جو حلال ہوگا اس کا شکار کر کے لائیں گے تب کھانا بنے گا، وہ گھر پہ نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باتوں میں پوچھ لیا بیٹی گھر کا گزر بسر تمہارا کیسا چلتا ہے، کیا حال ہے تمہارے گھر کا؟ کہنے لگی بہت برا، انتہائی غریبی میں میری زندگی گزر رہی ہے. صبح اگر کھانے کو مل جاتا ہے تو شام کو بھوکی سوتی ہوں، اور شام کو اگر کھانے کو مل جائے تو دوسرے دن صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، اور پھر کھانے کو کچھ نہیں. بہت تنگی ہے، بہت پریشانیوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بیٹی
اب میں تو جا رہا ہوں، آیا تو تھا تمہارے شوہر سے ملنے، لیکن تمہارے شوہر تو ملے نہیں، اب میں جا رہا ہوں، جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ میں یعنی تمہارا شوہر یا میرا بیٹا گھر پہ آ جائے، یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ کیا کہہ رہے ہیں، جب تمہارا شوہر گھر پہ آ جائے تو اس سے کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا، ایک بزرگ آدمی آیا تھا، وہ تمہیں سلام کہہ کر گیا ہے، اور اس نے یہ بھی مشورہ دیا ہے تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ عورت کہتی ہے کہ پاگل ہو گیا، یہ بڈھا سٹیا گیا، گھر کی چوکھٹ تو ٹھیک ہے، گرمیوں میں ہوا آتی ہے، سردیوں میں دھوپ آتی ہے، میں اپنی چوکھٹ گھر کی کیوں بدلوں؟ اور یہ بڈھا ہوتا کون ہے مشورہ دینے والا؟ دل میں سوچتی ہے، کہاں ٹھیک ہے وہ آئیں گے تو کہہ دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے، شام کو جب اسماعیل علیہ السلام شکار کا گوشت لے کر آئے، بیوی کھانا بنانے لگی، اور بیوی نے کھانا بناتے بناتے فرمایا میرے سرتاج آج ایک بوڑھا آدمی آیا تھا۔ اچھا کچھ کہہ رہا تھا، اس نے آپ کو سلام کہا، سلام کا نام سنا اسماعیل سمجھ گئے، ایک دم صحیح سے بیٹھ گئے، اچھا بوڑھا آدمی آیا تھا مجھے سلام بولا ہے کہ ہاں وہ آپ کو سلام بول کر گئے، وعلیکا وعلیہ السلام وعلیکی وعلیہ السلام، ان پر بھی سلامتی ہو تم پر بھی سلامتی ہو۔ اور کچھ کہا انہوں نے؟ کہا ہاں، وہ بڈھا بڑا دماغ کا کھسکا ہوا لگ رہا تھا، سٹیایا ہوا لگ رہا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ کہہ رہا تھا کہ جب تمہارے شوہر گھر پہ آ جائیں تو ان سے کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدل دو، چینج کر دو، گھر کی چوکھٹ ٹھیک نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا میری بیوی اس نے تم سے کچھ پوچھا تھا؟ کہا اس نے پوچھا تھا گھر میں گزر بسر کیسی چل رہی، جو حقیقت تھی میں نے بتا دیا، میں نے کہہ دیا کہ اچھی نہیں چل رہی ہے، صبح کھا لو تو شام کو بھوکا سونا پڑتا ہے، اور شام کو کھا لو تو صبح بھوکا اٹھنا پڑتا ہے، پھر کچھ ملتا ہی نہیں، بڑی تنگی میں، بہت ہی پریشانی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ فرمایا میری بیوی وہ بزرگ بڈھا میرا باپ تھا، تم اس کی بہو، اس نے مجھے سلام کہا ہے، میں نے جواب دے دیا ہے، اس نے کہا گھر کی چوکھٹ بدل دو، تو اس چوکھٹ کو بدلنے کی بات نہیں کہی تھی، اس نے چوکھٹ کو بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ تم اللہ کی نافرمان بندی ہو، ناشکری بندی ہو، تم نے کہا گھر کی گزر بسر اچھی نہیں چل رہی ہے، تمہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اس نے جس حال میں بھی رکھا ہے ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے، اللہ نے جس حال میں رکھا ہے میں خوش ہوں، تمہیں یہ کہنا تھا، لیکن تم نے کہا بڑی تنگی میں گزر رہی ہے، تم نے اللہ کی ناشکری کی ہے، اس لیے میرے باپ نے مجھے حکم دیا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے باپ یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اپنی بیوی بدل دو، ایسی ناشکری اور نافرمان بیوی کو تم اپنی بیوی نہ رکھو، اس کو طلاق دے دو۔ او میری بیوی، میں سب کچھ مان سکتا ہوں لیکن اپنے باپ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، جا میں تجھے طلاق دے رہا ہوں۔ باپ کا حکم یہ تھا۔ گزر رہی ہوگی لڑکوں پر، ارے کیا بیٹھ کے لے کے بیٹھ گئے مولانا صاحب، سب باپ کا ہی حق ہے، اولاد کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم دیا اور بیٹے نے اس کو کر ڈالا۔ اسماعیل نے دوسری شادی کی، پھر کچھ عرصے کے بعد ابراہیم علیہ السلام دوبارہ آئے، اسماعیل علیہ السلام دوبارہ بھی نہیں تھے، شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے، پھر دروازے کو دستک دی، دوسری والی جو بیوی نئی تھی انہوں نے دروازہ کھولا، السلام علیکم، وعلیکم السلام ہوا، کہا مجھے اسماعیل سے ملنا ہے، نہیں وہ تو نہیں ہے، جنگل میں گئے ہیں، شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے گوشت کا انتظام کرنے کے لیے گئے۔ اچھا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ بتاؤ گھر کی گزر بسر کیسی چل رہی ہے؟ کہا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے اس کا بہت بہت شکر ہے۔
اللہ رب العالمین بھوکا اٹھاتا ضرور ہے لیکن بھوکا سلاتا نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہم کو ہر حال میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں. ٹھیک یہ جانے لگے تو کہنے لگے کہ بیٹی جب اسماعیل گھر پہ آ جائیں تو کہنا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا تھا, اس نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ گھر کی چوکھٹ بہت اچھی ہے, اس چوکھٹ کی حفاظت کرنا, اس چوکھٹ کو بچا کے رکھنا, اس چوکھٹ میں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, بہت اچھی ہے گھر کی چوکھٹ تمہاری. جب اسماعیل علیہ السلام آئے تو بیوی نے پوری بات بتائی. اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا میری بیوی جانتی ہو وہ کون تھے؟ وہ میرے باپ تھے. سلام کرنے والا میرا باپ, وہ بوڑھا آدمی میرا باپ, اور چوکھٹ جانتی ہو؟ کہا نہیں. کہا وہ تم ہو. میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ کو صحیح رکھنا, یعنی یہ اچھی چوکھٹ ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے, اچھی بات کہی ہے. اور میرے باپ نے کہا ہے کہ چوکھٹ ٹھیک ہے, اس چوکھٹ کو بحال رکھنا. میں اپنے باپ کا حکم مان کر تمہیں اپنے پاس رکھوں گا, میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. میرے بھائیوں, اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کی کتنی فرما برداری ہوا کرتی تھی.